ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے، ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے۔ تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی، اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے۔ میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے۔ میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے۔ سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے، امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے ہیں۔ 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ۔ جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے، معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے۔ امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے۔ جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا بلاؤ۔ یہ کہنا تھا، یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے 12ویں شہنشاہ کی۔ وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا۔ جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمکا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ 11ویں شہنشاہ کا حکم تھا، ایک حجت کا حکم تھا، دوسری حجت کو لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا، جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ۔ غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا رستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی، اسی کے دربار میں بھیج رہے۔ مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ غلام کہتا ہے اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان راوی اس نے روایت کی ہے۔ وہ کہتا جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ کو، تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی۔ جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا۔ رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا۔ جسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ۔ لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ دربار کھچا کچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، دیکھو غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آگے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو۔ جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا۔
जल्दी से कत्ल करो। अब दयान रवायत करता है कि जो ही सिपाही बढ़े और उन्होंने कब्ज़ाए तलवार पे हाथ रखा था कि तलवार न्याम से खींचे, जिसका हाथ जहां था वही रुक गया और कोई भी अपनी तलवार को न्याम से खींच नहीं सकता था। मोतमद तख्त में बैठा, इसने मंजर देखा, इसने कहा अच्छा, और इसने एक गुस्ताखाना जुमला कहा, इसने कहा इसका बाप भी जादू करता था, ये भी ऐसे ही करता है कि जादू के जरिए मेरे सिपाहियों के हाथ रोक दिए। इसने अपने गुलाम से कहा जा खजाने से वो तलवार लेके आ जो मैंने महफूज रखी है, जिसपे किसी जादू का असर नहीं होता। जो ही तलवार दरबार में आई, इसने तलवार के न्याम पे हाथ रखा और इसका हाथ भी वहीं रुक गया। हाथ का रुकना था तो इसने देखा कि इंसानियत तो आजिज आ गई है। इसने कहा जल्दी जाओ, जाके वो जो हमने दरबार में शेर महफूज किए हुए हैं उन्हें दरबार में लेके आओ, क्योंकि इंसानों पे तो असर हो गया है, अब मैं देखूंगा जानवरों पे कैसे असर होगा। इसके अस्तबल से 3 शेर लाए, 2 जवान और 1 बूढ़ा। जो ही दरबार में आए, दरबार में आना था या उस गुलाम को मोतमद ने कहा जल्दी कर इस बच्चे को जमीन पे उतार। वो कहता मेरा बदन फिर थर थर कांपा कि 11वें मौला ने मुझे अमानत दे के भेजी है, मैं इमाम को जमीन पे कैसे उतारूं। या 12वें शहंशाह ने मेरा चेहरा देखेगा, मैं नहीं कह रहा मुझे जमीन पे उतार दे, इतना कहना था। वो कहता मैंने शेरों के सामने इमाम को यूं जमीन पे उतारा। 3 शेर धारते हुए दरबार में, पूरे दरबार में खामोशी तारी हो गई कि अब दरिंदों पे कौन सा जादू होगा, अब दरिंदों पे कौन सा इल्म गैब होगा। जो ही इमाम के सामने आना था, तीनों शेरों ने इमाम से चंद कदम के फासले पे अपनी पेशानियों को जमीन पे रगड़ना शुरू कर दिया। इमाम उनके सामने ऐसे बैठ के जैसे कूफे के मिंबर में मिंबर सलूनी बैठता था, इमाम ऐसे बैठ के जैसे अली अमीर मुअम्मिनीन बैठते थे। उस शेर ने जो सबसे बूढ़ा था उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और आसमान की तरफ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीय्युन वलियुल्लाह व अशहदु अन्ना अनता हुज्जतुल्लाह। वो अल्लाह की हुज्जत है। अब ये थी 12वें की गदीर। इमाम ऐसे बैठे हैं जैसे कूफा के मिंबर के आखिरी सीने पे अली बैठते थे। आगे शेरों ने पेशानियां जमीन पर। बूढ़ा शेर अब अकीदों का ध्यान होने लगा। बूढ़ा शेर सर उठा के कहेगा मुद्दत से इंतजार में था कि रुख की जियारत कर सकूं। मौला में आम शेर नहीं, मैं नस्ले अबुल हारिस हूं। जिसने करबला में तेरे जद हुसैन की नुसरत पे इस्तगासे में लबैक कहा था, उसकी नस्ल से हूं और अपने वक्त के हुज्जत के इंतजार में था। ये कहना था। इमाम ने कहा आज अगर अपने इमाम की जियारत कर ली है, बता कोई मुश्किल तो नहीं। इतना कहना था। वो बूढ़ा शेर देखेगा लगा ये 2 शेर जो इन्होंने मेरे साथ रखे हैं, मुझे बूढ़ा समझ के मेरा हक खा लेते हैं, मुझे खाने से महरूम रखते हैं। इतना कहना था। इमाम ने कहा अगर आज तूने पहली बार जियारत कर ली है तो अभी अदा कर देते हैं। इमाम ने कहा इन्हें सजा मिलेगी हक खाने की, तुम्हें अजर मिलेगा सब्र करने का। इतना कहना था। या बूढ़ा जवान हो गया और जवान शेर बूढ़े हो गए। जो ही जवान शेरों का बूढ़ा होना था और बूढ़ा जवान अपने शबाब में आया तो अब पता चला कि बूढ़ा सलेमान